معزز ناظرین، گو کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ اس کائنات میں ہر فرد خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے اور اسی ہی کی طرف راغب نظر آتا ہے، مگر رب کائنات نے اس عالم میں ہر طرح کے انسان پیدا کیے اور کئی لوگوں کے ساتھ مختلف واقعات بھی رونما ہوئے۔ سو آج ہم بات کریں گے دنیا کی بدصورت ترین عورت کے ایوارڈ کے مقابلہ میں آنے والی خاتون کی، جس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دنیا کی بدصورت ترین عورت کا ایوارڈ جیت کر دکھایا۔ اور ناظرین، آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے انگلینڈ سے تعلق رکھنے والی اس خوبصورت عورت کے پس منظر سے، جو پیشہ کے اعتبار سے نرس تھیں، جو جوانی میں ایک مرض میں مبتلا ہو کر انتہائی بدصورت ہو گئی، بیوگی، غربت کا عالم اور 4 بچوں کی کفالت کے ساتھ زندگی کو اس عورت نے کمال جواں مردی سے نبھایا۔ جی تو ناظرین، اس حقیقت سے تو انکار ہرگز ممکن نہیں کہ خوبصورت ہوں یا بدصورت، ہر انسان کے محسوسات، خواہشات اور ضروریات تو بہرحال ہوتی ہی ہیں۔ مغربی معاشرے نے چونکہ ہماری اسلامی اقدار کو کافی حد تک اپنا رکھا ہے، سو وہاں ایسے سانحات میں مبتلا لوگوں کو ہمارے ہاں کی طرح دھتکارا نہیں جاتا۔ بدصورتی کا ایوارڈ جیتنے والی خاتون کی زندگی کی کہانی شروع ہوتی ہے کچھ یوں کہ میرین بیون 1874 میں انگلینڈ کے شہر پلاسٹو بروملے کینٹ میں پیدا ہوئیں۔ میرین بیون ان 8 بچوں میں سے ایک تھیں جن کا جنم پلاسٹو میں ایک محنت کش طبقے کے خاندان میں ہوا تھا۔ نوجوان ہوتے ہی انہوں نے نرس کی حیثیت سے عملی زندگی شروع کر دی اور 1903 میں 32 سال کی عمر میں تھامس بیون سے شادی کی۔ ان کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش بھی ہوئی۔ شادی سے کچھ عرصہ بعد ہی میری ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گئیں، جس کی وجہ سے چہرہ، آنکھیں اور سر غیر معمولی نشو و نما کا باعث بننے لگے اور چہرے کے خد و خال بہت قلیل مدت میں انتہائی بدنما ہو گئے۔ ابھی وہ اس عارضہ کے کرب سے ہی نبرد ماں تھی کہ اس پر دوسری قیامت اس وقت گری جب اچانک 1914 میں اس کے شوہر تھامس بیون کی موت واقع ہو گئی، اور اس طرح تھامس بیون میری بیون کو اپنے 4 بچوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا۔ اپنے شوہر کی موت کے بعد اس کے پاس اب اپنے 4 بچوں کی کفالت کرنے کے لیے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ شدید غربت کا عالم تھا۔ ایسے میں خوفناک بیماری کی وجہ سے بدصورت ہو جانے والی میرین کی ہمت اور جرأت کے کیا کہنے۔ میرین اپنے کنبہ کی کفالت کے لیے آمدنی کے خاطر خواہ وسائل کی تلاش میں تھی، اور سوچ بچار کے بعد اس نے دنیا کی بدصورت ترین عورت ہونے کے ایوارڈ میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، اور میری نے اگلی وومن یعنی کہ بدصورت ترین خاتون کے مقابلہ میں حصہ لیا اور یہ مقابلہ جیت گئی۔ 1920 میں کونی آئس لینڈ کے سام گومز نے میرین کو آفر کی کہ وہ ہماری سرکس اور فریک شو میں کام کرے، اور بہتر اجرت نظر آنے پر اس نے پیشکش قبول کر لی، اور اس طرح سام گومز نے میرین کو ابتدائی طور پر فریک شو میں ہائر کر لیا اور اپنے فریک شو میں نمائش کے لیے پیش کیا۔ بعد ازاں میرین ڈریم لینڈ شو کے ساتھ ساتھ رنگلنگ برادرز سرکس میں بھی کام کرتی تھی اور زندگی کی آخری سانس تک اسی سرکس میں کام کرتی رہی۔ 2000 کی دہائی کے اوائل میں میرین بیون کی تصویر کو برطانیہ نے امریکن کمپنی ہال مارک کے ذریعہ سالگرہ کے کارڈ پر استعمال کیا۔ کارڈ نے ڈیٹنگ شو بلائنڈ ڈیٹ کا حوالہ دیا، جو کہ برطانیہ کا ایک مزاحیہ شو ہے۔ ہالینڈ کے ایک ڈاکٹر نے شکایت کی کہ وہ کارڈز کے ذریعہ اس عورت کی بے عزتی کر رہے ہیں جو کسی بیماری کے نتیجہ میں بدنما ہوئی ہے۔ ہال مارک کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کہ سچ مچ یہ نامناسب تھا، اور کارڈز کی تقسیم روکنے پر اتفاق کیا گیا۔ خامد کی موت کے بعد اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سرکس شو، سائیڈ شو، ڈریم لینڈ شو سمیت لوگوں کو حیرت میں ڈالنے اور بدصورت ترین خاتون کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والی جرأت مند خاتون میرین 26 دسمبر 1933 کو 59 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ یہ خاتون مر تو گئی، مگر اپنے بعد آنے والی تمام دنیا کے لیے ایک اچھوتی مثال چھوڑ گئی، جس نے اس کی ظاہری بدصورتی کو پس پشت ڈالتے ہوئے باطنی خوبصورتی کو امر کر دیا۔